اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو آیتیں پہلے سے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ان لوگوں کو خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ فرحین، وہ خوش ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے ان کو دی ہیں اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ خوشیاں بناتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو ابھی تک ان سے نہیں آ ملے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ خوف علیہم، کہ انہیں بھی کوئی ڈر نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہیں وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یستبشرون، وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا بعد اس کے کہ اصابہم القرح، جو انہیں تکلیف یا انہیں زخم پہنچا تھا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی، اچھا کیا اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے یوں کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ فخشوہم، تم ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، سو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زخموں سے چور واپس مدینہ منورہ پہنچے، اور ابو سفیان مکہ مکرمہ کے لیے واپس لوٹ گیا۔ مدینہ سے کچھ دور جانے کے بعد ایک مقام پر اسے خیال ہوا کہ آج ہمارے پاس بہترین موقع تھا کہ مسلمانوں کا صفایا کر دیتے۔ یہ خیال اس کے دماغ میں تقویت پکڑ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں مسلمانوں پر حملہ کروں واپس۔ ادھر اس کے اس خیال کی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً صحابہ میں منادی کرا دی کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں مشرکوں پر واپس حملہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع اور اعلان کرتے ہی ایک روایت کے مطابق 70 اور ایک روایت کے مطابق 200 صحابہ جو کہ زخموں سے چور تھے پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور شرط یہ لگائی گئی تھی کہ صرف وہی صحابہ اس جنگ کے اندر شرکت کریں گے جو احد کے اندر شریک تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کی معیت میں مدینہ سے نکلے اور مقام حمراء الاسد تک جا پہنچے۔ ادھر مدینہ سے قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص معبد خزاعی مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ راستے میں ابو سفیان سے ملا، وہ چونکہ مسلمانوں کے قافلے کو دیکھ چکا تھا، تو ابو سفیان سے اس نے پوچھا کہ کیا ارادہ؟ اس نے کہا میں مدینہ میں واپس مسلمانوں پہ حملہ کروں گا۔ تو معبد خزاعی نے کہا کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں ابھی راستے میں ان کا لشکر چھوڑ کے آیا ہوں، وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بس پھر ابو سفیان نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا کہ کہیں جیتا ہوا میچ میں ہار نہ جاؤں، اور مکہ جا کر دم لیا۔ لیکن البتہ اس نے بھی تھوڑی سی ایک جنگی تدبیری حکمت عملی اپنائی کہ نعیم ابن مسعود ایک کافر شخص تھا، اسے کچھ پیسے ویسے دے کر مسلمانوں کی طرف یہ خبر بھیجوائی کہ تم جا کر مسلمانوں کو کہو کہ ابو سفیان واپس حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک شکست یا اسی طریقے سے زخموں سے چور جماعت کے حوصلے پست ہو جاتے، ڈر جاتے، سہم جاتے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ خبر سن کر مسلمانوں کے حوصلے دوگنے اور دوبالا ہو گئے، اور وہ بے اختیار کہہ اٹھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب پھر ہم ان آیات کو ایک بار پڑھتے ہیں۔ الذین استجابوا للہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، کہنا مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان مسلمانوں میں سے للذین احسنوا منہم، ان میں سے جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے اور اللہ سے ڈرے، وہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، تقوی اختیار کیا۔
اخلاص بھی تھا، اعمال بھی تھے۔ الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے کہا، وہ نعیم ابن مسعود نے کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم، کفار تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے لوگ، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا پست ہمت کرنے کے بجائے، اور وہ بے اختیار کہہ اٹھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ یہ جملہ انسان کی زبان پر جاری رہے تو بہت اچھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ مصائب کو دور کرنے میں بڑا کارگر، اور خصوصاً اگر انسان کو کوئی پریشانی ہو تو اس کو 1000 بار اگر پڑھا جائے تو یہ انسان کے لیے مصیبتوں کے دور کرنے کے اندر بڑا کارگر نسخہ ہے۔ یہ جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر صرف یہ جملہ ہر وقت جاری رہتا، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ فانقلبوا، وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام اور فضل کے ساتھ، ہمراہ الاسد سے واپس آپ علیہ السلام نے 3 دن وہاں پر قیام کیا، نہ تو انہیں کوئی گزند وہاں پہنچی، لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی کی پیروی کی، واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا مقام حمراء الاسد کے پاس سے، صحابہ نے ان کے ساتھ تجارت کی، انہوں نے ادھر تجارت کی، صحابہ نے اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک نفع بھی کمایا، اور ساتھ ساتھ میں دشمنوں پر ہیبت بھی بٹھائی۔ اور شکست ہونے کے بعد جو لوگ پست ہمت ہو جاتے ہیں اور ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی سے بھی انہیں محفوظ رکھا، بلکہ حوصلے بلند ہو گئے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یقیناً یہ شیطانی ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یہ اس دور ہی کے اندر نہیں، آج بھی ظالم و جابر طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دبا کر، ڈرا کر، اور ان کو اس انداز میں رکھا جائے کہ وہ ڈر کر سہم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنا کسی سے نہیں، فلا تخافوہم وخافونی، صرف ایک اللہ کا ڈر اگر دل کے اندر ہو تو پھر کائنات کا کوئی بھی ڈر اس دل کے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے، لیکن جس دل کے اندر خدا کا خوف نہ ہو پھر اس میں کائنات کا خوف ہی داخل ہوا کرتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر کی طرف لپک کر جاتے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ایمان کے مقابلے میں، اشترا کا ترجمہ یہاں میں اختیار کرنے سے کر رہا ہوں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، خیر لانفسہم، انما نملی لہم، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ہوگا رسوا کن عذاب۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ پولیس کو کسی شخص کے جرم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن پولیس کے پاس ثبوت کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو پھنسائیں کیسے، پکڑے کیسے، تو پولیس اس کو ڈھیل دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، دیوس کرنا تاکہ اس کو آن سپاٹ پکڑا جاتا ہے مکمل طور پر ثبوتوں کے ساتھ کہ پھر وہ بچ کر نہ جا سکے۔ اور اسی طریقے سے کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جو بہت بڑا عادی مجرم ہوتا ہے، اگر اس کو کسی چھوٹے جرم میں پکڑا جائے تو 6 مہینے کی سزا یا 2 دن کی سزا، اور اس کے بعد ضمانت کے بعد رہائی، تو اس کو بھی ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ اس کے بہت سارے جرم اکٹھے ہو جائیں۔
یا یہ کہ وہ کسی بڑے جرم کے اندر پھنس جائے تاکہ پھر اس کے جیل سے چھوٹنے کی کوئی سبیل باقی نہ رہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کو آپ اسی طریقے سے سمجھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ڈھیل دے رہے ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے جرموں میں اضافہ ہو، ان کے گناہ بڑھ جائیں۔ جب ان کے گناہ بڑھ جائیں گے تو پھر قیامت کے دن ان کے بچنے کی اور چھوٹنے کی کوئی سبیل نہیں رہے گی۔ ایسا کیوں؟ ایسا محض ان کے عناد، تعصب، ضد اور سرکشی کی وجہ سے اور ان کی دین دشمنی کی وجہ سے۔ وہ 24 گھنٹے یہ پلاننگ بناتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے، کس طریقے سے قرآن کریم کی توہین کی جائے، کس طریقے سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا جائے یا ان کی ذات کو نقصان پہنچایا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ تو کیا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیں گے جو اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا زمین سے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ فرماتے نہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ ان کے جرموں میں اضافہ ہو، لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ ما كان اللہ ایسا نہیں کہ لیذر المؤمنین کی چھوڑ دے مسلمانوں کو، مومنوں کو اسی موجودہ حالت پر، علی ما انتم علیہ، اسی موجودہ حالت پر، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ دیکھیے غزوہ احد کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے آستین کا سانپ کون ہے، دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ جو مصیبت کے وقت میں آپ کے کام آئے وہ آپ کے اپنے، جو مصیبت کے وقت میں آپ کو آدھے راستے میں چھوڑ کر واپس ہو گئے وہ آپ کے اپنے کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے اس جنگ کے ذریعے سے منافقین اور مومنین کے درمیان امتیاز کر دیا۔ اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزمائش کی بٹھیوں سے گزاروں گا تاکہ صادقین کا اور منافقین کا امتیاز ہو جائے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ کچھ منافقین مخلص مسلمانوں سے یوں کہا کرتے تھے، تم کہتے ہو کہ ہماری صفوں میں منافقین ہیں، ہمارے صفوں میں دشمن ہیں موجود ہیں، پھر نام لے کے بتاؤ نا کون ہے وہ منافقین، کون ہے وہ دشمن۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب سے آگاہ کرے، اللہ ایسا نہیں کہ تم کو غیب کے سے آگاہ کرے، یعنی اللہ نے پردہ رکھ رکھا ہے تو اللہ تم کو غیب کے ان پردوں سے مطلع نہیں کرے گا۔ لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے منتخب کرتا ہے۔ یجتبی من رسولہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے یجتبی، اسے اللہ منتخب کرتے ہیں اور پھر وہی کے ذریعے سے اس کو غیب کی کچھ باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام کو سارے منافقین کے نام بتلائے گئے تھے اور آپ نے صاحب السر صحابی کون تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام بھی بتائے تھے، اور حضرت عمر ان سے پوچھا کرتے تھے حذیفہ مجھے صرف اتنا بتلا دو کہیں میرا نام تو نہیں ان کے اندر۔ کتنا ان کے اندر خوف خدا تھا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، سو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے پیغمبروں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آؤ وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ بخل ان کے لیے بہتر ہوگا، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بدترین ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب توق بنا کر ڈال دیا جائے گا وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس مال میں سے اللہ کے حق کو نہیں ادا کرتے ہیں، وہ مال کل قیامت کے دن ان کے گردنوں کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا سانپ کی شکل میں، اور وہ پھر سانپ اس کو اس کے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی ہوں تیرا مال، میں ہی ہوں تیرا خزانہ۔ اور سانپ بھی کیسا؟ وہ جس کے سر پر وہ 2 سیاہ نشان ہوتے ہیں،
وہ والا سانپ بنا کر، اور اقرا گنجا سانپ بنا کر، اور اس کو جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمانے کے بعد یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ مال ان کے گردنوں میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ہاں اگر انسان مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو پھر تو کوئی حرج ہی نہیں۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں ان کی وہ باتیں جو انہوں نے کہی، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے ذوقوا، چکھو تم جلتی ہوئی آگ کا مزہ، ذوقوا عذاب الحریق۔ قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ عطا کرے، تو اس پر کچھ یہودیوں نے یہ بات کہی، یہودیوں کے سردار نے، دیکھو ہم مالدار ہیں اور اللہ غریب ہے، مذاق اڑاتے ہوئے، اس لیے تو اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ جس کے پاس سارے زمین و آسمان کے خزانے اور وہ آپ سے کوئی چیز مانگے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے کہ بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو والد صاحب اس کو کہتا ہے او سچ مزدت میں اک منڈا کتنا، یا طالب علم سے کبھی، تو طالب علم خوش ہوتا ہے کہ میرے استاد سے مجھ سے کوئی تھوڑی سی چھوٹی سی چیز مانگ لی، تو ہونا چاہیے اس پر کہ یہ خوش ہوتے۔ انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا اور کیا کہنے لگے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس پر اللہ نے کہا سنکتب ما قالوا، ان کی ان باتوں کو ہم نوٹ کر رہے ہیں، اور یہی نہیں کہ ان کے بڑے بڑے جرم جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ آپ کہیں گے کہ قتل تو سینکڑوں سال پہلے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کو کیا گیا تھا، یہ 500 سال کے بعد کے یہودیوں کے سر پر ان کا یہ جرم کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ مفسرین نے جواب دیا کہ چونکہ ان کی نسلوں سے آنے والے جتنے بھی یہودی تھے سب اپنے آبا و اجداد کے اس جرم پر راضی تھے، اور رضا بالکفر بھی کفر ہوتا ہے، رضا بالکفر بھی، یہ اپنے آبا و اجداد کی اس حرکت سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی اس حرکت سے راضی تھے، یہ کیسا کوئی رکھتے کرو ٹھیک کرو۔ تو اس پر کہا گیا کہ چونکہ کافروں کی حرکت پر راضی ہونا بھی کفری ہوتا ہے تو گویا کہ یہ جرم بھی ان کے سر چڑھے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم وہ حرکتیں نہیں کرتے ہیں لیکن چپ سادھ لیتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے، کبھی ہمیں کبھی دل کے اندر برا بھی نہیں لگتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اس سے انسان کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پر غلط ہو رہا ہے اور تم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ سب اس وجہ سے، یہ جو تمہیں آج دوزخ کی آگ کے چکھنے کا کہا جا رہا ہے تمہارے ان ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، ایک اور بات یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم سے ہمارے آبا و اجداد پیغمبروں نے یہ وعدہ لیا ہے کہ تم تب تک کسی بھی پیغمبر پر ایمان نہیں لانا جب تک کہ وہ پیغمبر تمہارے سامنے آگ والا معجزہ نہیں دکھائے۔ آگ والا معجزہ کیا تھا؟ یہ قربانیوں کو پہاڑ پر رکھا کرتے تھے، کبھی اناج کو کبھی جانور کو ذبح کرنے کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی، اس نظر و نیاز کو کھا جاتی تھی، اسے وہ نیاز کا معجزہ کہا کرتے تھے۔ تو یوں کہنے لگے کہ ہم سے ہمارے پیغمبروں نے یہ عہد لیا ہے، اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ تب تک کسی پر ایمان نہ لانا جب تک کہ وہ تمہارے سامنے آگ کا معجزہ نہ دکھائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طالب بتاؤ کہاں لیا میں نے تم سے یہ عہد۔ اور بھی کچھ جوابات، یہ قبولیت کی علامت تھی، لیکن اللہ نے ان سے ہرگز یہ ایگریمنٹ نہیں لیا تھا کہ تم تب تک کسی پر ایمان نہیں لانا جب تک کہ وہ شخص تم کو آگ اور قربانی کا معجزہ نہ دکھلائے۔
ایسا کوئی ایگریمنٹ اللہ نے ان سے نہیں لیا تھا۔ دیکھیے الذین قالوا، جو یوں کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول، اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا، یعنی یہودی یوں کہتے تھے اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی کا وہ معجزہ نہ دکھلائے کہ تأکلو، نیاز کا معجزہ، تأکلہ النار، کہ اسے آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسول من قبلی، آپ کہہ دیجئے کہ آئے ہیں تمہارے پاس، آپ کہہ دیجئے آئے ہیں تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی، بالبینات، واضح دلائل معجزات لے کر، وبالذی قلتم، اور اس خاص معجزے کو بھی لے کر جس کا تم نے تذکرہ کیا، فلم قتلتموہم، تو تب بھی تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ یعنی تم جو آج کہتے ہو کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ انہوں نے آگ کا معجزہ نہیں دکھلایا، تو جن پیغمبروں نے تمہیں آگ کا معجزہ دکھلایا تم نے ان کا بھی انکار کیا اور ان کو قتل کیا۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل لے کر آئے اور یہ آگ کا معجزہ بھی لے کر آئے، اور اس کے باوجود تم نے ان کو قتل کیا اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ایسا کوئی معاہدہ اور معجزہ یا ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ہاں ہوتا یہ تھا بنو اسرائیل کے اندر اور اس سے پہلے قوموں کے اندر بھی، اور خود حضرت آدم علیہ السلام کے جو فرزند تھے حابیل و قابیل، ان کا بھی آگے تذکرہ آئے گا کہ یہ دو فریق اگر ان میں سے کسی ایک کو اپنے حق پر ہونے کا فیصلہ کرنا ہوتا، یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیاز پیش کرنی ہوتی، یا مال غنیمت وغیرہ ہوتا، تو اس کو پہاڑ پر رکھتے یا کسی اونچی جگہ پر، اور پھر آسمان سے آگ آ کر اس نیاز کو کھا جاتی۔ لیکن جب تک پیغمبر یہ معجزہ نہ دکھلائے تب تک اس پر ایمان نہ لایا جائے، ایسا کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ ان سے اللہ کی جانب سے نہیں لیا گیا تھا، صرف جھوٹ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد کذب رسل من قبلک، یقیناً آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، جاءوا بالبینات، جو واضح دلائل لے کر آئے تھے، والزبر، زبور ان کی جمع، اور صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور واضح اور روشن کتاب لے کر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کتاب منیر سے تورات بھی ہو سکتی ہے، زبور بھی، انجیل بھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور یقیناً تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، سو جس شخص کو دوزخ سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہی شخص کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ وما الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کچھ نہیں، الا متاع الغرور، صرف دھوکے کا سامان۔ اس میں ایک فائنلی فیصلہ، دو ٹوک، کامیاب کون؟ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، ناکام کون؟ اللہ تعالیٰ رچن، اللہ بچائے، جو دوزخ میں داخل ہو گیا وہی ناکام و نامراد ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یقیناً آزمایا جائے گا تمہیں تمہارے مالوں کے بارے میں، تمہاری جانوں کے بارے میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً تم سنو گے اہل کتاب سے، ان لوگوں سے جنہیں کتابیں دی گئی تھی تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ، بہت ساری تکلیف کی باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، تو یقیناً یہی ہے ہمت والے کام۔ تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا تاکیدی احکام میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہودی نے یہ جملہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کے جواب میں کہ کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے، تو یہودی نے کہا اللہ فقیر اور ہم مالدار۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان خداوندی کے اندر ایک گالی برداشت نہ ہوئی اور اس یہودی کو ایک تماچا مار دیا اس پر، اور ان کو بہت برا لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بخاری کی روایت کے مطابق وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں ان اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی اور تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ آج بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں کے اندر مختلف گستاخان رسالت ایسی باتیں کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت دے یا انہیں صفائی ہستی سے نیست و نابود کر دے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کی اس بات کو، اس معاہدے کو، میثاق کو اپنے پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، واشتروا بھی، اور لیا انہوں نے اس کے عوض ایک معمولی سی قیمت، فبئس ما یشترون، بہت ہی برا ہے وہ مال جو وہ لیتے ہیں۔ یہ تیسرا ایگریمنٹ ہے۔ ایک ایگریمنٹ عہد الست کے اندر ساری کے ساری بنی نوع انسانیت سے لیا گیا، پھر ایک ایگریمنٹ انبیاء کرام سے لیا گیا، اور یہ معاہدہ، یہ عہد جو ہے خصوصاً اہل کتاب سے لیا گیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے، تم چھپاؤ گے نہیں اس تورات کو، اور اس کے اندر آنے والی پیشن گوئیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اس کے احکامات کو، انہوں نے احکامات کو بھی چھپایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیوں کو بھی چھپایا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیوں؟ تاکہ ان کی نظریں بند نہ ہو جائیں، ان کے نیاز بند نہ ہو جائیں، ان کی آمدنی ٹھپ نہ ہو جائے، ان کے اقتدار کی کرسیاں ان سے نہ چھن جائیں۔ وَاشْتَرَوْا ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اپنے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، بِمَا أَتَوْا، وَيُحِبُّونَ، اور چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، آپ ہرگز انہیں نہ خیال کریں، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہودیوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، جو انہوں نے کتاب اللہ کے اندر، تورات کے اندر تحریفیں کی، چاہتے یہ تھے کہ ہماری ان شنیع حرکتوں پر، گندی حرکتوں پر ہماری تعریف کی جائے، خوش ہوتے تھے ان چیزوں پر۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ایک دوسری بیماری ان کے اندر یہ تھی کہ وہ جھوٹی تعریف کے خواہاں اور طلبگار رہتے تھے۔ نمازیں پڑھی نہیں اور لوگ ان کو نمازی کہیں، روزے رکھے نہیں اور لوگ ان کو روزے دار کہیں، جہاد کبھی کیا ہی نہیں لوگ ان کو مجاہد کہیں، زکوٰۃ کبھی دی نہیں اور لوگ ان کو سخی کہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان محض دنیا میں ناموری کی خاطر کوئی کام کرے یہ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں۔ پھر دوسرا، اس سے جرم بالائے جرم، کوئی نیکی کی ہی نہیں اور پھر بھی کیا چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کی نہیں۔ کبھی کبھی ہم میں سے بہت سارے داڑھی والے لوگوں کو باہر کے لوگ جو اجنبی ہوتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب، خوش گسن ایسا ون مولوی صاحب، حالانکہ مولوی صاحب بننے سے باہوری لگن۔ اسی طریقے سے کبھی کیا ہوتا ہے، ایک شخص ایسا ہے جس بیچارے نے صرف چند ناظرے پارے پڑھے، اس کو کوئی کہتا ہے قاری صاحب، خوش ہوتا ہے قاری صاحب، حالانکہ قاری صاحب کے لیے کتنی کتابیں اور کتنی تجوید پڑھنی پڑتی ہے۔ ایسے کسی صاحب کو کوئی کہتا ہے مفتی صاحب، کسی نے عالمیت کی ہے اور اس نے ابھی افتاء نہیں کیا تو کوئی اس کو بولتا ہے مفتی صاحب، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، خوش میں آؤ مفتی صاحب بننا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، جھوٹی تعریف کا خواہاں رہنا، طلبگار رہنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز پسند نہیں۔ ہاں کسی نے واقعتاً افتاء کیا ہے، کسی شخص نے واقعتاً قرات کی ہے، عالمیت کی ہے، پھر اس کو مولوی صاحب کہا جائے، قاری صاحب کہا جائے، اس کو مفتی صاحب کہا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمینوں کی بادشاہت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے اور آپ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھنے لگے۔
اتنے روئے کہ آنسو آپ کے ٹپکنے لگے اور گرنے لگے. پھر آپ رکوع میں گئے اور بہت زیادہ روئے, پھر سجدے میں گئے اور بہت زیادہ روئے, تاکہ پوری رات اسی طریقے سے گزر گئی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اس پر فرمایا عائشہ میں کیوں نہ روؤں جبکہ رب العالمین نے مجھ پر آج یہ آیات نازل کی ہیں, سورہ آل عمران کے آخری یہ 10 آیات یہ آج مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں, جس میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیقات کے اندر اللہ کی پیدا کردہ اشیاء پر غور و فکر کرے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو سونے سے پہلے ان آیات کو اس رکوع کو پڑھا جائے, خواہ مغرب بعد پڑھ لے انسان, عشاء کے بعد پڑھ لے, کسی بھی مرحلے پر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یقیناً آسمان و زمین کی بناوٹ میں, تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قیاما وقعودا, کھڑے اور بیٹھے, وعلی جنوبہم, اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمینوں کی تخلیق میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب آپ نے اس کو عبث نہیں پیدا کیا, باطل نہیں پیدا کیا. سبحانک, آپ کی ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار, ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائیے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے رب یقیناً جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا, فقد اخزیتہ, تو نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہاں سے مفسرین نے ایک مسئلے کا استنباط کیا کہ ذکر اللہ کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں. جب انسان لیٹے ہوگا تو کون سا وضو کر سکتا ہے؟ وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان, زمین, پہاڑ, چاند, سورج, ستارے, کیا یہ کسی خالق کے بغیر یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. سبحانک فقنا عذاب النار, اے ہمارے رب تو بس تیری ذات پاک ہے, بچا ہم کو تو دوزخ کی آگ سے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے رب جسے تو نے دوزخ کی آگ کے اندر داخل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ, سو ہم نے ایمان لایا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. ربنا وآتنا, موت دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک, اے ہمارے رب اور عطا کر ہمیں وہ چیز جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کے ساتھ. ولا تخزنا یوم القیامہ, ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد, یقیناً آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. انک لا تخلف المیعاد, یہ دعائیں انسان کو مانگنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی رسوائی اتنی بھیانک ہوگی میدان حشر کے اندر, اللہ بچائے, کہ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم کو دوزخ کی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا, لیکن اس حشر کی رسوائی سے کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جاتے. یوم تبلی السرائر, جس دن سارے کے سارے راز اور بھید کھل جائیں گے. کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ. اسودت وجوہم وابیضت وجوہم, کل ہی آپ نے پڑھا. وجوہ یومئذ مسفرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اس دن سب کے سب اعمال ظاہر ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بچائیں, یوں بھی آتا ہے روایات کے اندر کہ بعض اعمال انسان کے باضابطہ عملی شکل اختیار کریں گے. مثلا ابھی پیچھے آپ نے پڑھا کہ بخل سانپ کی شکل اختیار کرے گا. بعض اعمال انسان کے بری شکل اختیار کریں گے, بخل انسان کے جو ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کرے گا.
اور پھر انسان کی جو رسوائی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ متکبرین چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی بات سن لی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، کہ میں نہیں ضائع کروں گا تم میں سے کسی کا بھی عمل، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بعض کا حصہ ہے۔ اسلام سے پہلے تو زمانہ دراز تک، صدیوں تک عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک چھوٹی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے آ کر من ذکر او انثى بعضکم من بعض، انسانیت کا رتبہ دیا اسے۔ فالذین ہاجروا اخرجوا من دیارہم، صحابہ کی تعریف، جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، وأوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں ستایا گیا، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے قتال کیا اور وہ مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، یقیناً میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور انہیں داخل کر دوں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کی جانب سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا تقلب، الٹنا پلٹنا، یا کافروں کی یہ ظاہری زیب و زینت شہروں کے اندر، متاع قلیل، ان کے پاس یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان نہروں میں، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، میزبانی ہوگی اللہ کے یہاں سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو نعمتیں اللہ کے یہاں ہیں وہ بدرجہ بہتر ہیں، کن کے لیے؟ نیکوکاروں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وما انزل الیکم، اور اس چیز پر بھروسہ رکھتا ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل الیہم، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے جو ان کی طرف اتاری گئی، خاشعین للہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، نہیں لیتے ہیں وہ اللہ کی آیات کے عوض میں معمولی سا مول، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے یہاں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، وصابروا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اپناؤ، ورابطوا، اور ہر وقت دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو، مستعد رہو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ مختصر سے جملے میں بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک مختصر آیت، صرف ایک لائن میں، لیکن احکامات 4۔ پہلی چیز صبر، صبر کے 3 مفہوم آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے تھے۔ مصائب پر انسان صبر کرے، کسی کا انتقال ہو گیا، بیماری آ گئی، غربت آئی، انسان اس پر صبر کرے۔ صبر انسان نیکیوں پر بھی کرے، معنی یہ ہوگا کہ انسان ڈٹ جائے، جمع رہے نیکیوں پر۔ یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے کہ انسان کا دل نہیں کر رہا ہے نماز پڑھنے کو، نہیں دل کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کو، نہیں دل کر رہا ہے کسی نیکی کے کرنے کو، لیکن کرنا ہے، ڈٹ جائے نیکی پر، تو اسے بولتے ہیں صبر علی الطاعات۔ صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی المعصیت، انسان اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس کو روکے رکھے، صبر علی المعصیت، کہ گناہ کے کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن انسان معصیتوں سے بچا رہے تو اس پر بھی انسان صبر کرے۔ دوسرا حکم اس کے اندر آیا وصابروا، اور کیا کیجئے؟ ثابت قدمی اختیار کیجئے، یعنی جب دشمن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو تو ایسے مرحلے اور ایسے موقع پر آپ کیا کیجئے؟ پامردی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیے، ایسا نہیں کہ آپ کے قدم متزلزل ہو جائیں۔ تیسری چیز آئی اس کے اندر ورابطو، دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ رباط سے ماخوذ، مرابطہ سے ماخوذ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کو بولتے ہیں۔
اسلامی سرحدوں کی حفاظت کو رباط بولتے ہیں، اور اسی کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ ہر وقت انسان دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ ورابطو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہے، اسلامی سرحد کی حفاظت کرے، تو اس کی ایک رات کی یہ جو عبادت رباط ہے یا عبادت مرابطہ ہے، یہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 100 سال کی عبادت سے افضل ایک رات کا رباط ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور رمضان میں اگر انسان یہ رباط کا فریضہ انجام دیتا ہے، اسلامی سرحد کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے، تو یہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ واتقوا اللہ، چوتھا حکم، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ تو ہمارے ہاں کتابوں میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ شارٹ کٹ دو لفظ ہیں، امتثال اوامر اجتناب نواہی، کہ آپ نیکیوں کی تمام جتنے احکامات شریعت میں آئے ہیں ان کی پیروی کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے رہیں، سنتوں پر چلتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات فرض کیے ہیں ان سارے احکامات کو آپ مان کر چلیں، اور جتنے گناہوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے اجتناب نواہی ان سے آپ بچ کر رہیں، تو یہ ہے تقوی۔ ٹھیک شاہ، یہ کتابوں میں کہا جاتا ہے۔ لیکن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا امیر المومنین کیا آپ کبھی کسی خاردار وادی سے، کسی جنگل سے گزرے ہیں جہاں چاروں طرف کانٹے ہوں؟ فرمایا ہاں گزرا تو ہوں۔ آپ وہاں پر کیسے چلے؟ کہ اپنے دامن کو بچا کر، کپڑوں کو بچا کر۔ فرمایا امیر المومنین بس یہی تقوی ہے، زندگی ساری کی ساری گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے، اپنے دامن کو بچا کر چلنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چلنا، یہی کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری ہے زندگی کے گناہوں کے کانٹوں میں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم۔ اور ایک تقوی کا اعلیٰ درجہ جس کا کل آپ کے سامنے تذکرہ آیا تھا، وہ کیا ہے؟ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ ان یطاع، اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے، فلا یعصا، کہ پھر اللہ کی کبھی نافرمانی نہ ہو، وان یذکر فلا ینسا، اللہ کا ایسا ذکر کیا جائے، یہ ایسے اللہ کو دل میں بسا لیا جائے کہ پھر کبھی خدا بھولے نہیں، فلا ینسا، وان یشکر فلا یکفر، اللہ کی نعمتوں کا اتنا احساس انسان پر طاری ہو جائے کہ کھاتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت اللہ کا ایسا شکر ادا کیا جائے کہ فلا یکفر، پھر اللہ کی کبھی ناشکری نہ ہو۔ حق تقاتہ جسے کہا گیا تھا۔ سورۃ النساء مدنیہ، سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، وہی 177 آیہ، اس میں 177 آیات و24 رکوع، اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نساء کبریٰ کہا جاتا ہے، جبکہ چونکہ اس میں عورتوں سے متعلق بھی بہت سارے احکامات آئے ہیں، جبکہ سورہ طلاق کو سورہ نساء صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی والی سورہ نساء۔ معاشرتی احکام اور گھریلو احکام جس قدر مفصل انداز کے اندر اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، شاید ہی کہیں پر بیان کیے گئے ہوں۔ پہلا ابتدائی حصہ اس کا اسی پر مشتمل ہے۔ اس میں وراثت کے بھی احکامات کو بیان کیا گیا ہے، یتیموں کے اموال کے بھی احکامات کو بیان کیا گیا ہے، تعدد ازواج کا مسئلہ بھی اس میں چھیڑا گیا ہے، اور محرمات کا بھی تفصیلی تذکرہ آیا ہے۔ میاں بیوی کے اندر باہمی طور پر جھگڑا لڑائی ہو جائے تو اس کا تصفیہ کیسے کیا جائے، ان احکامات کو بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قتل کے اندر دیت، اور اسی طریقے سے قصاص کے احکامات کو بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ صلاۃ الخوف کو بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، صلاۃ السفر کو بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پھر مجموعی طور پر بیچ میں کچھ جنگوں کے متعلق منافقین کے واقعات کا بھی اس میں تذکرہ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، وخلق منها زوجها، اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑ پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر انہی کی بائیں پسلی سے کنہیں پیدا کیا؟ اما حوا کو پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها،
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ نے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ابتداءً تخلیق کا نظام یہ تھا کہ جوڑ جوڑ پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ساتھ جوڑ، سنگل پیدائش نہیں، جوڑ ہوتا تھا۔ پھر دوسری بار دوسرا جوڑ پیدا ہوا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب نکاح کیسے کیا جاتا؟ یہ جو ایک جوڑ کے پیدا ہوئے یہ آپس میں سگے بھائی بہن مانے جاتے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، اس جوڑ کا نکاح اس کے ساتھ اور اس جوڑ کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا۔ اس طریقے سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ایک دور یہ تھا کہ زمین پر ایک انسان دیکھنے کو نہ ملتا، ایک دور یہ ہے کہ آج 8 ارب سے زائد انسان ہیں۔ وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو اس اللہ سے الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ آیت کو سمجھے، ڈرو اس اللہ سے الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ جب بھی کوئی انسان کسی سے مانگتا ہے کیا بولتا ہے؟ خدا اسے نہ آئے دے، یہ بولتے ہیں نا، اللہ کے نام پر مانگتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الْأَرْحَامَ، اس کا عطف الارحام کا وَاتَّقُوا اللَّهَ پر، اور ڈرو تم اللہ سے رشتوں کے متعلق، قطع رحمی سے، رشتوں کو ستانے سے توڑنے سے بچو۔ اپنے چچا سے لڑائی، بھائی سے لڑائی، باپ سے لڑائی، بیٹے سے لڑائی، بیوی سے لڑائی، سسرال رشتہ داروں سے لڑائی۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الْأَرْحَامَ، رشتوں کے متعلق بھی کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو تم برے مال کو اچھے مال سے، ولا تأکلوا، اچھے مال کو برے مال سے، ولا تأکلوا اموالہم، اور نہ کھاؤ تم ان کا مال اپنے اموال میں ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ اسلام سے پہلے جنگیں بہت ہوتی تھیں، جب جنگیں بہت ہوتی تو لوگوں کا قتل بھی بہت ہوتا، جب لوگوں کا قتل بھی بہت ہوتا تو یتیموں اور بیواؤں کی کثرت بھی بہت ہوتی تھی۔ چلو بیواؤں کا تو علاج اس طریقے سے ہو گیا کہ کہیں اور ان پر نکاح ہو گیا، چونکہ عرب کے اندر تعدد ازواج ایک معمول تھا، بیویاں زیادہ ہونا ایک معمول تھا، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جیسے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بیویاں تو آباد ہو جاتی ہیں لیکن یتیموں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہتا۔ عموماً یتیم بچیاں یا بچے نابالغ اپنے چچا کے زیر کفالت اور زیر پرورش چلے جاتے۔ وہ کیا کرتے؟ اب دیکھیں، باپ اور چچا دونوں کی دولت برابر، مثال اس کی 100 کنال زمین، اس کی 100 کنال زمین، یا اس کے 10 لاکھ درہم، اس کے 10 لاکھ درہم، یہ چچا اپنے یتیم بچے کی یہ ساری کی ساری دولت ہڑپ کر جاتا۔ قرآن کریم نے کہا اسی کو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ایسا نہ کرو کہ ان کی دولت کو اپنی دولت میں ملا کر ہڑپ کر جاؤ، اس قسم کی حرکت نہ کرنا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، ان کا حق وراثت برابر دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا نہیں کہ ایک باغ ایسا ہے جس سے مثال کے طور پر 100 ٹن کھجوریں ہوتی ہیں اور دوسرا باغ ایسا جس سے بمشکل 10 ٹن کھجوریں ہوتی ہیں۔ اب یہ 100 ٹن والا یتیم کا ہے، 10 ٹن والا اس کا ہے، تو اس نے باغ کی ادلا بدلی کر دی، اس کا باغ خود اپنے آپ کو رکھ دیا اور اپنا باغ اس کو دے دیا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو تم اچھے سے، یہ برے مال کے ذریعے سے اپنے اچھے مال کو، یہ اپنے ان کا اچھا مال لے کر اپنا برا مال ان کو نہ دے دو۔ انہو کان حوبا کبیرا، حابا یحوب حوبا گناہ کو بولتے ہیں، انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیموں کا مال ہڑپ کرنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، ایک اور بدترین رواج، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیم بچیوں کے متعلق انصاف نہیں کر سکتے، فانکحوا، تو تم نکاح کر لو، ما طاب لکم من النساء، وہ عورتیں جو تمہیں اچھی لگیں، مثنا، 2 وثلاثا، اور 3 وربا، اور 4۔ امام بخاری نے کہا واو بمانا او، 2 یا 3 یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو، فواحدۃ، تو ایک ہی سے کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری باندھی ہے، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی نہ کرو، تم ظلم نہ کرو۔ اچھا، اگر یہی یتیم بچہ نہ ہوتا بلکہ یتیم بچی ہوتی بھائی کی، تو پھر کیا کیا جاتا کہ یتیم بھائی کی بچی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا جاتا،
اس میں 2 فائدے ہوتے، ایک تو اس بچی کی ساری کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں آ گئی، اور اسی طریقے سے ساری کی ساری جائیداد کے ساتھ جب گھر کا ہی معاملہ ہے تو چلو مہر بھی نہیں دینا ہے، تو مہر دینے سے بھی بچتے تھے اور اس کی جائیداد کو بھی ہڑپ کر لیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ اس یتیم بچی کا وارث اور متولی اس کا چچا زاد بھائی ہوتا، دونوں باپ مر گئے، اب یتیم بچی انتہائی چھوٹی، اور اسی طریقے سے اس کا جو چچا زاد بھائی وہ بڑا ہے، تو چچا زاد بھائی ہی اس یتیم بچی کا واحد متولی اور کفیل پرورش کرنے والا ہوتا، تو وہ اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے اپنے نکاح میں اس بچی کو لے لیتا، اس کے ذریعے سے اس کی جائیداد بھی لے لیتا اور ساتھ ساتھ میں اس کو حق مہر بھی نہیں دیتا، اور حالانکہ اس کو غرض نہیں ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کی، اصل اس کا مقصد صرف اور صرف اس کی جائیداد کو ہڑپنا ہوتا۔ قرآن کریم نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکتے ہو اور انہیں ان کا حق مہر نہیں دو گے، اور تمہارے دل کے اندر وہ سمائی ہوئی نہیں ہے، تمہارا دل جی نہیں کرتا ان کے ساتھ نکاح کرنے کا، تو خواہ مخواہ ان کی زندگی اجیرن مت بناؤ، فن کیوں اور عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4 تک، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تعدد ازواج اسلام کے اندر ممنوع نہیں بلکہ مباح ہے، 1 سے زائد بیویاں 2 3 4 حسب حیثیت، لیکن شرط قرآن کریم نے یہ کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم سے ہو سکے اور ان کے اخراجات کو پورا کر سکو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو، اخراجات پورا نہیں کر سکتے ہو، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ نمبر 1، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہر دور کے اندر تعدد ازواج رہا ہے۔ جو قومیں آج مسلمانوں پر تعدد ازواج کے حوالے سے الزام تراشی کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں، خود ان کے گروؤں کو دیکھ لیجئے، کرشن کی کئی 100 بیویاں تھیں ہندو مذہب کے اندر، جو ان کا ایک اوتار مانا جاتا ہے، کئی 100 بیویاں تھیں۔ اور یورپ کے اندر جہاں تعدد ازواج پر بین لگا دی گئی، آپ دیکھیے کہ کتنی لاکھوں کروڑوں لڑکیاں ایسی ہیں جو سڑکوں پر ویران، اور جن کی پرورش اور کفالت کرنے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں، چونکہ وہ اسلام کے یا اپنے مذہب کے نکاح کے طریقے سے باہر نکل گئے، انہوں نے جانوروں کی طرح آزادانہ زندگی گزارنی شروع کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی خاندانی فیملی لائف تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو زیادہ کے ساتھ، تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا جو تمہاری باندھی ہے اسی پر اکتفا کرو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، قرآن کریم نے جہاں یہ کہا کہ تمہیں چند بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس کے لیے کچھ شرائط اور قواعد بھی ہیں۔ مثلا اگر 3 بیویاں ہیں تو تینوں کو برابر وقت، 10 دن ایک کے یہاں، 10 دن دوسرے کے یہاں، 10 دن دوسرے کے یہاں، ایسا نہیں کہ ایک کے یہاں 1 دن گزارو اور دوسرے کے یہاں پورا مہینہ گزارو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باری کے اندر انصاف ضروری ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو تم عورتوں کو ان کا مہر نحلہ خوش دلی کے ساتھ، نحلتاً خوش دلی کے ساتھ۔ صدقات، یہ صدقات کے معنی مہر کے آتے ہیں، صداق کی جمع ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ خوشی خوشی چھوڑ دیں تمہارے لیے، عن شیء منہ، اس مہر میں سے کچھ بھی تمہارے لیے، نفساً، فَكُلُوهُ، تو تم کھاؤ پھر اس مہر میں سے، ہنیئا مریئا، خوشی خوشی سے، خوشگوار انداز کے اندر، ہنسی خوشی، ہنیئا مریئا کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا، ہنسی خوشی تم اس میں سے کھاؤ۔ یعنی اسلام نے جہاں پر نکاح کا حکم دیا وہیں پر لازم اور ضروری قرار دیا کہ مہر دینا فرض ہے، مہر دینا فرض ہے۔ بعد میں جب تم نے مہر طے کر لیا اور پھر تم آپسی معاہدے کے ذریعے سے بیوی تمہارا کچھ مہر چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ کھا جانے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ یہ تو سارا کا سارا پیسہ بیوی کا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے جیسے چاہے اس کو خرچ کرے، چاہے وہ اپنے گھر پر خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے، اپنے شوہر پر خرچ کرے، اپنی ذات پر خرچ کرے، جیسے چاہے اس کو، اس پیسے میں شوہر کا کوئی بھی حق نہیں ہے دور دور تک۔ پھر اگر وہ باہمی اتفاق سے گھر پر خرچ کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
ولا لیکن ایک آج کل نیا رواج چل پڑا ہے کہ نکاح کے وقت کچھ رقم، مثال رکھ لی 30 لاکھ 20 لاکھ مہر رکھ لی، اور وہ دونوں کے مشترکہ نام پر بینک میں محفوظ کی جاتی ہے یا چیک دونوں کے نام پر جاری کیا جاتا ہے، تو اس قسم کا مہر شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ مہر اگر آپ کو دینا ہے تو آپ کو کسے دینا ہے؟ یہ بیٹی کو، بیوی کو دینا ہے، نہ کہ اپنے لڑکے کو آپ دیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس قسم کا مہر جس میں شوہر کو بھی داخل رکھا جائے جائز نہیں ہے۔ مہر صرف اتنا ہی کہلائے گا جو خاص طور پر کس کو دی جائے؟ بیوی کو دیا جائے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور نہ دو تم بیوقوفوں کو تم اپنا وہ مال الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، قیامہ تمہارے لیے گزر اوقات کا، گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ تم ان بیوقوفوں کو اس مال میں سے کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ اور انہیں پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور کہو ان سے بھلی بات، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کسی معاشرے کے اندر کچھ ایسے نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ خود ان کے اندر مال کو صرف کرنے کی طاقت، صلاحیت نہیں ہوتی، شعور اور عقل نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں ان کے اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے مال کی کفالت، نگرانی کون کرے گا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کے مال کی نگرانی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کے مال کی نگرانی کی ذمہ داری جو ہے ان کے ولیوں کو ہے۔ لیکن کب تک؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لاسٹ سٹیج اس کا 25 سال ہے۔ 25 سال کے بعد تمہیں چاہے ان کے اندر شعور آئے یا نہ آئے، تمہیں ان کا مال ان کو سپرد کرنا ہی ہوگا۔ جبکہ صاحبین کے کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، جب تک ان کے اندر شعور نہیں آتا تو ان کا مال ان کے سپرد نہ کیا جائے، چاہے وہ ساری زندگی ایسے ہی کیوں نہ گزر جائے۔ دیکھیے اگلی آیت میں مزید، جب تک وہ تمہارا مال ان کا مال تمہارے پاس ہے تو ورزقوہم، تم اس میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، وابتلوا الیتامی، اور تم ان یتیموں کو آزماتے رہو جن کا مال تمہارے پاس ہے، کبھی کوئی چیز ان سے خریدوا دی، کبھی کوئی چیز ان سے بچوا دی، دیکھو کہ ان کے اندر مال کو محفوظ کرنے کی صلاحیت اور عقل مندی پیدا ہوئی یا نہیں، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یعنی بالغ ہو جائیں۔ بالغ کب ہو جاتا ہے؟ تو اس میں یا تو انسان کے اندر علامات بلوغ ظاہر ہو جائیں، مثلا مرد کو احتلام ہو جائے اور عورت کو حیض آ جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لڑکی کو حیض آ جائے، یا کم سے کم عمر امام حنیفہ نے کتنی قرار دی؟ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان میں سوجھ بوجھ محسوس کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کو سپرد کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ قرآن کریم کی نظر کتنی گہری ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بچہ بالغ ہو جائے گا، جلدی جلدی اس کے پیسے ختم کر دو، اور اڑاتے تھے اس یتیم بچے کے پیسے کو۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَأْكُلُوهَا، نہ کھاؤ تم ان کا مال، اسرافاً فضول خرچی کر کے، وَبِدَارًا جلدی جلدی، بدارن بادرن سے ماخوذ، بدارن مبادرہ، باب مفاعلت کا مصدر ہے، ان یکبروا، اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اگر استعمال کیا جائے باب سمیہ سے، کبیرہ یکبرو تو معنی آتے ہیں عمر کے اندر بڑا ہونا، اور اگر استعمال کیا جائے باب کرومہ سے، کبورہ یکبرو تو معنی آتے ہیں درجے کے اندر بڑا ہونا، قبل اس کے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور اگر ولی اس یتیم بچے کا مالدار ہے، فلیستعفف، تو اسے بچا رہنا چاہیے، اسے یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ولی غریب ہے تو وہ حق الخدمت کے طور پر تھوڑا سا اس یتیم کا مال کھا سکتا ہے، مثلا اس کے کھانا پکا رہا ہے، اس کے رہائش کا انتظام کر رہا ہے، اس کے کپڑے کا، اس کی ساری چیزوں کا، تو حق الخدمت کے طور پر وہ ولی جو ہے اس یتیم کے مال میں سے تھوڑا بہت ضرورت کے بقدر اٹھا سکتا ہے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو شخص فقیر ہو ولی، فلیأکل بالمعروف، تو وہ کھائے اس یتیم کے مال میں سے بالمعروف، قاعدے کے موافق، ضرورت کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم انہیں ان کا مال سپرد کرو، یعنی جب وہ بچے بالغ ہو گئے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اب ان پر گواہ بناؤ، مبادا کل کہیں بڑے ہو کر تم پر یہ الزام نہ لگائے کہ میرے چاچا نے میری ساری دولت کھا لی تھی یا میرے بھائی نے۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بناؤ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لحاظ سے کافی ہے۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس پراپرٹی میں سے جو والدین چھوڑیں اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس پراپرٹی میں سے جو والدین چھوڑیں اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں، مما قل منہ او کثر، اس میں سے جو کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، متعینہ حصہ۔ اسلام سے پہلے رواج یہ تھا کہ عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، بچہ اگر نابالغ ہو تو اس کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اور سوچ یہ تھی کہ وراثت میں حصہ صرف اس شخص اور اس فرد کا ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے، جس کے اندر دشمن کے مقابلے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، خواہ وہ بیوہ عورت ہو، خواہ وہ لڑکیاں ہو، خواہ وہ بیٹا ہو، چھوٹا بیٹا ہو، تو اس کو وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک صحابی، ان کے پیچھے 2 بیٹیاں اور بیوی اور ایک نابالغ چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو جاہلیت کے دستور کے مطابق ان کے 2 چچا زاد بھائی آئے، میت کے 2 چچا زاد بھائی آئے اور انہوں نے ساری پراپرٹی ہڑپ کر لی، اور بیچاری یہ عورت اور اس کی بچیاں اور بیٹے سڑک پر آ گئے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت کر کے نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف اتنا چاہ رہی ہوں کہ اتنی سی دولت دے دی جائے، اتنا سا پیسہ جس سے میں اپنی بچیوں کی شادی کر سکوں۔ سوچے کتنا ستایا جاتا تھا اسلام سے پہلے عورتوں کو، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ اتنے سے پیسے دے دیے جائیں، میں اپنی یتیم بچیوں کی شادی کر سکوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب قضیہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس میں باضابطہ عورتوں کو حصہ دیا گیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ کر جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور باضابطہ آگے وراثت کی آیت آ رہی ہے، اگر تنہا میت کی ایک لڑکی ہے تو باپ کی آدھی پراپرٹی اس کو دے دی گئی، اور اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو باپ کی 2/3 پراپرٹی، 2 ثلث، 100 میں سے یہ 3 میں سے 2، 30 میں سے 20 حصے باضابطہ طور پر ان بیٹیوں کو دے دیے گئے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، خواہ وہ پراپرٹی جو مرنے والی نے چھوڑی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، لیکن حصے برابر ملیں گے، نصیبا مفروضا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان بیٹیوں کو اور ان کی بیوہ کو پھر باضابطہ وراثت میں حصہ دلایا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم اور پراپرٹیاں تقسیم ہوتی تھی تو تقسیم کے وقت رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، کچھ غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا باضابطہ وراثت کے اندر حصہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جتنے لوگ اس موقع پر حاضر ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا اگر سب کو دے دو تو تمہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، البتہ یہ کہ ان کی دل لگی ہو جائے گی اور ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور اگر تقسیم کی، اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربہ قریبی رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین اور غریب، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس وراثت میں سے ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے میٹھی بات کو، ایسا نہیں کہ ان کو دھتکار کر بھگا دو۔ پھر اللہ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ آپ آیت کے سباق سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ خود بہت مالدار ہے تو وہ لینے کے لیے کیوں آئے گا؟ جی نہ، یہ صرف مستحب حکم، یہ حکم استحباب پر محمول ہے، واجب نہیں، یعنی اگر آ جائیں اس موقع پر تو اس سے انہیں وراثت دینا کیا ہے؟ مستحب ہے، دینا واجب نہیں ہے۔ دے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہیں دے گا تو گناہ بھی نہیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اچھا، یہاں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے ذریعے سے ایک مضمون دکھا رہے ہیں، ایک چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، آج تم وراثت اور دولت تقسیم کر رہے ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا، اور تمہارے پاس دوسروں کے یتیم بچے آئے لینے کے لیے۔ سوچے کہ اگر تم اس وقت میت ہوتے اور تم دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے اور تمہارے بچے مفلوق الحال اور غریب ہوتے، وہ یتیم ہوتے اور وہ کسی کے در پر ہوتے، تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ اسی طریقے سے جو تم اس وقت کے اور اس موقع کے لیے اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہو، ان یتیموں اور ان غریبوں کے لیے بھی سوچو اور ان کو کچھ نہ کچھ
دو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور ڈریں وہ لوگ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کہ اگر لو ترکو چھوڑیں وہ من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد خافوا علیہم کہ انہیں ان کے متعلق اندیشہ ہو فلیتقوا اللہ تو سو وہ اللہ سے ڈریں ولیقولوا قولا سدیدا اور کہیں درست بات. لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا اگر چھوڑیں وہ اپنے پیچھے کیسی اولاد کمزور تو انہیں ان کے بارے میں کیا ہوتا ڈر ہوتا ہائی بھوکے مر جائیں گے وہ ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے. ایسے ان یتیموں کے متعلق بھی سوچو آج جو تمہارے در پر آئے ہیں دستے سوال دراز کر کے. فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا کہو درست بات یعنی اگر وصیت کی گئی ہے اور وصیت میں کچھ حق کسی کا رکھا گیا تو اس کو ہڑپ نہ کر جاؤ صحیح اور درست بات کہو. ان الذین یأکلون اموال الیتامی یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ظلم کر کے انما یأکلون فی بطونہم نارا یقیناً وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں وسیصلون سعیرا اور ان قریب داخل ہوں گے کدھر دوزخ کی آگ میں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا شب معراج کے اندر باضابطہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کمروں کے برابر ہے مکانوں کے برابر ہے اور ان کے اندر آگ بھر رہے ہیں. پوچھا کون تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال باضابطہ ہڑپ کر جاتے تھے. یوصیکم اللہ فی اولادکم ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ کے انگارے کھا رہے تھے. اب یہ آیت وراثت میراث یوصیکم اللہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم جاری کرتا ہے اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق. للذکر مثل حظ الانثیین مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصے ہیں یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اور ٹوٹل پراپرٹی کتنی ہے مثال کے طور پر 3 لاکھ ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس صورت میں اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا لڑکے کو ڈبل ایک لڑکی کا ڈبل ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی یہ مان کے چلیے ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے تو اس پراپرٹی چھوڑیے 3 لاکھ تو لڑکے کو دے دیں گے آپ 2 لاکھ ٹھیک ہے کہ نہیں اور لڑکی کو دیں گے 1 لاکھ. یہ ہے مطلب للذکر مثل حظ الانثیین ٹھیک ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے پیچھے کیا ایک لڑکا اور ایک لڑکی للذکر مثل حظ الانثیین مرد کو دوگنا لڑکی کو سنگل تو معلوم ہوا کہ 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ کسے جائیں گے اور 1 لاکھ کسے جائے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً پس اگر وہ صرف عورتیں ہی ہوں فوق اثنتین 2 سے زائد فلہن ثلث ما ترک تو ان کے لیے 2/3 ہوگا جو کچھ اس نے چھوڑا. یعنی مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے 2 لڑکیوں کو 3 لڑکیوں کو 4 لڑکیوں کو یا 10 لڑکیوں کو چھوڑتا ہے اور پراپرٹی 3 لاکھ ہے تو ان کو لڑکیوں کو صرف 2 لاکھ ملیں گے ٹھیک ہے کہ نہیں چاہے وہ 2 ہوں یا 10 ہوں ان کو صرف 2. آپ کہیں گے 1 لاکھ کہاں جائے گا دیگر جو اسباب ہیں مثلا چچا اس کو چلا جائے گا 1 لاکھ ٹھیک ہے کہ نہیں. فلہن ثلث ما ترک یا باپ کو بھی چلا جا سکتا ہے فلہن ثلث ما ترک تو 2 ثلث کس کو جائیں گے ان لڑکیوں کو جائیں گے جو کچھ باپ نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر لڑکی ایک ہی ہو تو اس کے لیے پراپرٹی کا آدھا حصہ ہوگا. مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے اور پیچھے صرف تنہا ایک بیٹی کو چھوڑتا ہے تو باپ کی آدھی پراپرٹی کسے ملے گی لڑکی کو ملے گی. بھائی کم سن لڑکین بھائی یعنی مرنے والا مر گیا اور اس سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی اس انداز میں تو اس میں بھی وہی ہوگا کہ ایک لڑکی کو جو ہے ایک بھائی کا آدھا حصہ ملے گا ٹھیک ہے کہ نہیں اور باقی سارا بھائیوں کو مل جائے گا. مثال کے طور پر آپ مان کے چلیے 6 بھائی ہیں اور 1 بیٹی ہے تو پراپرٹی کے 13 حصے ہوں گے 12 حصے ڈبل کس کو جائیں گے 2 حصے ہر بھائی کو جائیں گے اور 1/13واں حصہ کس کو جائے گا لڑکی کو جائے گا. یعنی بیٹا نہیں میت کا لڑکی ہے سر لڑکی کا باپ مر گیا اب جو باپ ہے اس کا نہ بھائی ہے نہ باپ ہے اس کو اب خالی لڑکی بچ گئی ہے ہاں ٹھیک اس کا کیا ہوگا کوئی بھی اگر لینے والا نہیں ہوگا تو رد علی ذویل فروز واپس اسی لڑکی کو مل جائے گا پھر سارا کا سارا. میرا حصہ ہو چکا ہے اولاد تو میں آپ نے سمجھ تھوڑا سمجھائے تھے مثال کے طور پر میں مر گیا تو میرے جو اولاد ہے میرا حصہ تو میں نے لیا ہے
पूरा लिया। اپنے والد صاحب کا، آپ نے اپنے والد صاحب کا حصہ لیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ کی بیٹے صرف آپ کی وراثت کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کے دادا کی وراثت کے حقدار تو آپ جو بھائی ہیں وہ ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کی اولاد آپ کی وراثت کے حقدار ہے، اور تقسیم وراثت آپ کی ہو رہی ہے، آپ کے دادا کی نہیں ہو رہی ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اب اگر کوئی چچا وچا نہیں ہے، باپ دادا اوپر کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں رد علی ذوی الفروض کے تحت یہ باقی ما بقیہ آدھا بھی کسی کو مل جائے، کس کو مل جائے گا؟ اسی کو مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ، تو اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ہوگا، منہما ہر ایک کے لیے سدس، مما ترک کا چھٹا حصہ اس وراثت میں سے جو میت نے چھوڑا، ان کان لہو ولد، اگر اس کی اولاد ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ 6 لاکھ روپیہ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ساتھ میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑتا ہے، تو اس صورت میں وراثت کو کس انداز سے تقسیم کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ چھٹا حصہ 6 میں سے 1 لاکھ آپ والد کو دے دیجئے، اور 6 میں سے 1 لاکھ ماں کو دے دیجئے، اور پھر اس صورت میں باقی کتنا بچ جاتا ہے یہاں پر؟ 4 کو ان بیٹی کے درمیان اور بیٹے کے درمیان اس انداز سے تقسیم کر دیجئے کہ لڑکے کو ڈبل مل جائے اور لڑکی کو سنگل مل جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی لڑکی کو ڈبل دے دیا اور لڑکی کو سنگل۔ وراثت کا اصلی تعلق ما بعد الموت سے ہوتا ہے، زندگی کے اندر والد کو وراثت تقسیم کرنے کا اصلاً حق ہی نہیں بنتا، اگر کرنا ہے تو اس کو برابر سرابر کرنے کا حکم ہے، وہ مستحب ہے کہ لڑکے اور لڑکے کو برابر دے۔ بہرحال اگر وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے کہ لڑکی کو ڈبل دیتا ہے اور لڑکے کو سنگل، تو وہ گنہگار ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اس وراثت میں سے جو کس نے چھوڑا؟ والد نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، پس اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارثین کون ہیں؟ صرف اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، ماں اور باپ ہیں، تو اس صورت میں تہائی حصہ کس کو جائے گا؟ ماں کو، اور باقی سارا باپ کو چلا جائے گا۔ مثلا 3 لاکھ چھوڑے تو 3 لاکھ میں سے تہائی 1 لاکھ ماں کو چلا جائے گا، اور 2 لاکھ کس کو جائیں گے؟ والد صاحب کو جائیں گے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو ثلث ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، پس اگر اس کے بھائی بھی ہوں اور اولاد نہیں ہے لیکن بھائی ہیں، تو اس صورت میں بھائیوں کی موجودگی میں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصی بہا، جس کو وہ کر کے گیا ہو، او دین، یا قرضہ چکانے کے بعد۔ یہ ایک اور مسئلہ، مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں، وار بوجھو، مرنے والے کا اولاد نہیں، البتہ اس کے 2 یا 2 سے زائد بھائی ہیں، ایک نہیں بلکہ کتنے؟ 2 ہونے چاہیے، کتنے کم سے کم۔ مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، مثلا ہم اپنی مثال فرض کر لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، سہل کے سمجھو، مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بھائی 2 یا 2 سے زائد چھوڑتا ہے۔ ابھی کیا پڑھا تھا آپ نے اوپر کہ اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو ثلث ملتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مرنے والے کے بھائی نہ ہوں۔ اگر مرنے والے کا یا صرف ایک بھائی ہو، اگر مرنے والے کے 2 یا 2 سے زائد بھائی ہوں، تو اس صورت کے اندر ماں کو ثلث نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ آیا کا سمجھ؟ کیا تھا یا سمجھ؟ اگر ابھی آپ نے اوپر مسئلہ پڑھا، مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی اگر کوئی بھی اولاد نہیں، اس کے وارثین صرف اس کے والدین ماں اور باپ ہیں، تو اس صورت میں آپ کو میں نے مثال دی، 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ اٹھا کر باپ کو دیجئے ثلث، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ایک ثلث اٹھا کر کس کو دے دیجئے آپ؟ ماں کو۔ وہی جو تحلیل کا پورا کرنا۔ لیکن اگر مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال اس کے 2 بھائی یا 2 سے زائد بھائی ہوں، تو اس صورت کے اندر ماں کو سدس ملے گا، ثلث نہیں ملے گا، حالانکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ابھی آپ نے پڑھا تھا اس کو ثلث ملتا، لیکن اب کیا ملے گا اس کو؟ بھائیوں کی موجودگی میں اسے سدس ملے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کیوں اس کو سدس ملے گا؟ اس لیے کہ بہرحال باپ کی ذمہ داری ان بچوں کی کفالت کرنا، یہ منگس کہنے کے آسن سورے مدمہ ماجی حوال کرے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر اس کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو سدس ملے گا اس وصیت کے بعد جو وہ
کر کے گیا ہو یا قرضہ چکانے کے بعد. اصول یہ ہے کہ مرنے والے کا جب انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اس کی وراثت سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے. شہرس مز گئی قبر کھنین، تمس کس قبر مولہین وغیرہ وغیرہ، یہ سارا تجہیز و تکفین کا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے. پھر جو وراثت بچ جائے تو ہم اس کا قرضہ چکائیں گے. اگر قرضہ چکانے کے بعد جو دولت بچ جائے، جو پراپرٹی بچ جائے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے، یعنی اگر وصیت کی ہے تو وصیت کا نفاذ کریں گے. وصیت کو نافذ کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنی پراپرٹی بچی، اس پراپرٹی سے پھر میراث تقسیم ہوگی. تو یہ سوال کرو خاندارس خانداری متعلق دوسری آیت میں اسی کے احکامات آ رہے ہیں. یوصی بہا او دین، وصیت کے نفاذ کے بعد یا قرض کو چکانے کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین اور تمہارے بیٹے. لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو. ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یاد تھے جو آکت مرن وول عموماً کیا کرن، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سب کچھ اپنے اولاد کو دیتے ہیں، والدین کو محروم کر دیتے ہیں. حالانکہ ایک والد یہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، بحیثیت بیٹا جیسے آپ کو اپنی اولاد زیادہ پیاری ہے، ایسے آپ بھی کسی کے اولاد ہو تو آپ بھی کسی کے پیارے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ میرا ہمدرد و خیر خواہ میرا بیٹا ہے زیادہ، نہیں، تمہارا ہمدرد و خیر خواہ تمہارے بیٹے سے زیادہ تمہارا باپ ہے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے متعینہ حصے ہیں، نازل کردہ احکامات ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ کی ذات جاننے والی ہے، حکمت والی ہے. تو ہم اس کا قرضہ چکا دیں گے، قرضہ چکا دیں گے. سب سے پہلے ان کو کچھ نہیں ملے گا، وارثین کو پہلے قرضہ چکا دیں گے، وارثین محروم ہو جائیں گے. میرا مطلب ہے اگر ایک پراپرٹی بیچے گا مطلب اتنا قرضہ ہو جائے، قرضہ زیادہ ہے. اب اس کی ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، اب ان کے قرضہ آپس میں کیسے ہوگا؟ قرضہ یہ خود چکائیں گے نا. یہ جو بیٹے ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے والد کے قرضے کو اتاریں گے، ان کے ذمہ ہوگا کہ اپنے والد کے قرضے کو اتاریں. لیکن یہ کہ وراثت کی تقسیم تب ہوتی ہے جب پہلے قرضہ کو چکانے کے بعد مال بچے. جب مال ہی نہیں بچے گا تو تقسیم کیا ہوگا؟ وہاں پر کچھ نہیں. قرآن نے کہا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، قرضہ چکانے کے بعد. یہ اس لحاظ سے بولتے ہیں اگر وہ ساری پراپرٹی ہم بیچ دیں گے اس میں وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے وہ بچے؟ اس طرح کے لڑکے کو ذرا کرنا ڈبل، لڑکی کو کہاں سے لائیں گے؟ پراپرٹی کا حصہ ابھی جب چھوٹا ہے، ابھی قرضہ چکانا ہے، اب اس میں کیا اس میں بھی وہی رول ہوگا یا اس میں دوسرا ہے؟ جو اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص قرضہ چکانے کی کوشش کرے گا. مثال اب لڑکا کماتا ہے، لڑکی کچھ بھی نہیں کماتی، تو ہم لڑکی کو تو مکلف نہیں کریں گے کہ تم اپنے باپ کا قرضہ چکاؤ. جو کماتا ہوگا اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ذمہ داری سمجھ کے والد کا قرضہ چکائیں گے. لیکن ایسی صورت بہت کم پیش آتی ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے ہے نصف ما ترک ازواجکم، تمہاری وہ پراپرٹی کا جو کچھ تمہاری بیویوں نے چھوڑا اس کا آدھا حصہ اگر ان کی اولاد نہ ہو. بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کے ترکے میں سے شوہر کو کتنا ملے گا؟ فرمایا کہ دیکھیں گے کہ ان کی اولاد ہے یا اولاد نہیں. اگر اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں کتنا ملے گا شوہر کو؟ آدھا حصہ. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان بیویوں کی اولاد بھی ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، خواہ اسی شوہر سے یا کسی دوسرے شوہر سے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اس صورت میں تم کو چوتھائی حصہ ملے گا، مما ترکنا، اس پراپرٹی میں سے جو بیویاں چھوڑ کر گئی ہیں. لیکن اس میں بھی شرط وہی، من بعد وصیت یوصین بہا، اس وصیت کے نفاذ کے بعد جو وہ کر کے گئی ہیں، او دین، یا قرض کو چکانے کے بعد، تب جا کر تم پراپرٹی کو تقسیم کرو گے. تو یہاں پر مسئلہ یہ آیا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا اور اس کے وارث کون بنتی ہے؟ اس کا وارث کون بنتا ہے؟ اس کا شوہر. تو فرماتے ہیں کہ یا تو بیوی کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی. اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو بیوی کے پراپرٹی کا آدھا حصہ ملے گا. مثال تمچتر میں 10 تول سون، 5 تول کس گسن خاندارس، باقی 5 تول کھوت تمہیں سے آس مول موج تو توری گس واپس مالیون. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کی اولاد بھی ہو، یعنی بیوی کی اولاد بھی ہو، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ شوہر کو کتنا ملے گا؟
चौथाई हिस्सा 10 तोले में से कितना मिलेगा, मिसाल के तौर पर 2.5 तोला, 1 करोड़ में से 25 लाख या 1 लाख में से 25,000। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम, अब अगर शोहर का इंतकाल हो जाता है और बीवी वारिस बनती है, इसका उल्टा, शोहर का इंतकाल हो जाता है और वारिस कौन बनती है, बीवी। वलहुन्ना रुबु, बीवियों के लिए चौथाई हिस्सा होगा उस प्रॉपर्टी में से जो तुम छोड़ जाओ, इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद न हो। यानी अगर शोहर का इंतकाल हो जाता है और शोहर की कोई औलाद नहीं है तो उस सूरत में शोहर की प्रॉपर्टी, मिसाल उसने 4 लाख छोड़े तो 4 लाख में से उठाकर 1 लाख किसको दे देंगे हम, उसकी बीवी को देंगे, खा वो इद्दत वफात गुजारने के बाद किसी और के साथ निकाह क्यों ना कर ले। तो उस सूरत में उसको बाज़ाब्ता शोहर की प्रॉपर्टी का 1/4 है ना। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर उसकी औलाद है तो औलाद तो उसकी मुकम्मल बाप की वारिस है, तो वो अपने माँ बाप अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगी। अगर औलाद नहीं है तो उस सूरत के अंदर उसको कहीं और निकाह कर लेना चाहिए ना। शरीयत ये इजाज़त नहीं देती है कि तुम इस तरीके से लाचारगी की ज़िंदगी गुजारो, अगर जवान हो तो कहीं पर निकाह कर लो। फर्जी सूरत कैसा करो इस इख्तियार। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद, और उनके लिए चौथाई हिस्सा होगा उस प्रॉपर्टी में से जो तुम छोड़ जाओ अगर उसकी औलाद न हो। फ़इन कान लकुम वलदुन, तब भी मिसाल के तौर पर अगर मकान 4 पोहर 3 पोहर 8 पोहर ये सी 2 कोठियन से तो उस पर वो गुजारा कर ले। फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम, बस अगर तुम्हारी औलाद हो, फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम, तो उनके लिए 8वां हिस्सा होगा उस प्रॉपर्टी में से जो तुम छोड़ जाओ, मिन बादि वसीयतिन तूसूना बिहा, उस वसीयत के निफाज के बाद जो तुम कर जाते हो, औदैनिन या कर्ज चुकाने के बाद। हुआ क्या कि शौहर का इंतकाल हो जाता है और उसकी औलाद भी है, तो उस सूरत में अगर औलाद है तो बीवी को कितना हिस्सा मिलता है, 8वां हिस्सा मिलता है। कितना मिलता है, 8वां हिस्सा मिलता है शौहर की प्रॉपर्टी में से बीवी को, अगर शौहर की औलाद भी हो जो तुम छोड़ के जाओ। लेकिन इसमें भी शर्त यह कि पहला कर्जा उतारो, वसीयत को नाफिज करो, फिर विरासत को तकसीम करो। व इन कान रजुलन युरसु कलालतन, जो भी मुतवल्ली होगा कोई भी करेगा। व इन कान रजुलन युरसु कलालतन औ इमरातुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, और अगर कोई शख्स ऐसा है जिसका कि ऐसा आदमी है जिसका कि वारिस बनाया जा रहा है या वारिस बन रहा है कोई, इस हाल में कि वो शख्स क्या है, कलाला है, औ इमरातुन या कोई औरत है, औलहु अखुन और उसका भाई है, औ उख्तुन या बहन है, फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, तो उनमें से हर एक के लिए उस प्रॉपर्टी में से 6ठा हिस्सा होगा। ये क्या मतलब, एक शख्स है, न उसके उसूल है न फुरू है, न बेटा न पोता न बाप न दादा, अब इसकी विरासत को किस अंदाज में तकसीम किया जाए। शरीयत ने कहा कि देखेंगे कि इसके माँ शरीक भाई बहन है या नहीं। अगर इसके माँ शरीक भाई बहन हैं, अगर एक है माँ शरीक खा भाई हो या बहन, तो उसको सुदुस मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है कि जिसका वो शख्स कलाला हो। कलाला शरीयत की इस्तिलाह में उस फर्द को बोलते हैं यमस न हर इसका न बोना इसका, न बेटा न पोता न बाप न दादा, इसका कोई भी नहीं ऊपर नीचे, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी सूरत में उसकी विरासत को इस अंदाज में तकसीम किया जाएगा, अगर उसका कोई माँ शरीक भाई बहन है तो माँ शरीक भाई बहन को क्या मिलेगा, इस शख्स की प्रॉपर्टी में से 6ठा हिस्सा। क्या मिलेगा, 6ठा हिस्सा अगर एक है। और अगर एक से जायद माँ शरीक भाई बहन है तो उनको सुलुस मिलेगा, खा वो 2 हों या 200 हों, उनको कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सुलुस, 1/3 मिलेगा इस मरने वाले शख्स की प्रॉपर्टी में से। व इन कान रजुलन युरस कलालतन, वो कलाला है, औ इमरातुन या औरत ही है और उसका भाई है, औ उख्तुन या बहन है, मरने वाला शख्स नहीं बल्कि मरने वाली औरत है, उसके भी उसूल व फुरू नहीं है, फिर उसका कोई भाई या बहन। इत्तिफाक़ मुफस्सिरीन यहाँ पर भाई और बहन से माँ शरीक भाई बहन मुराद हैं। अखियाफी फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, तो उनमें से हर एक के लिए क्या मिलेगा, सुदुस। फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, पस अगर वो इससे जायद हो यानी एक से जायद, फहुम शुरका, तो वमा शरीक भाई बहन शरीक रहेंगे, मर्द और औरत को यकसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि लड़की को सिंगल और लड़के को डबल, यहाँ पर इस बाब के अंदर लड़के और लड़की को यकसा मिलता है, दोनों को बराबर आधा आधा। फहुम शुरका फी सुलुसी, तो वो सुलुस के अंदर बराबर सराबर के शरीक होंगे। मिन बादि वसीयतिन, उस वसीयत के बाद जिसे वो करके जाए, औ दैन या कर्जा उतारने के बाद, गैर मुज़ार, वसीयत करने वाला मरने वाला नुकसान न पहुंचाए अपने वारिसों को। कैसे,
مرنے والا چاہتا ہے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو جس سے میری زندگی بھر دوستی رہی، یا میں اپنے فلاں دوست کو کچھ فائدہ پہنچاؤں، اور ان وارثوں نے تو مجھے ستایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو میری وراثت میں سے حصہ نہ ملے۔ ایسا بہت بار ہوتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ کیا اس کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ مرتے وقت کسی اجنبی شخص کے لیے وصیت کر جائے تاکہ اپنے وارثوں کو محروم کر دے، ایسا جائز ہے؟ نہیں۔ غیر مضارن، کہ وصیت کرنے والا نقصان نہ پہنچائے اپنے وارثوں کو۔ قرض کا اقرار کرے مرتے وقت، مجھے فلانے کے 2 لاکھ دینے ہیں، مقصد کیا ہے کہ اپنے وارثوں کو محروم کر دے اور فلاں کو نفع پہنچائے، یا مرتے وقت وصیت کر جائے کہ فلاں شخص کے لیے اتنی میری جانب سے پراپرٹی کی وصیت ہے۔ فرماتے ہیں وارثوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے ان کی ضد اور دشمنی کے اندر۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ دیکھیے بار بار اوپر بھی کیا آیا؟ یوصیکم اللہ، اور یہاں پر بھی کیا آیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ ان احکامات پر من و عن عمل کرنا، اس میں کسی بھی قسم کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی اور کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خدائی قوانین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ ومن یطع اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے حدود سے حد تجاوزی کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ آخری اس آیت کے اندر دیکھ لیجئے، یہ چونکہ وراثت سے ریلیٹڈ اور متعلق ہے، تو اس میں صاف صاف بتایا گیا کہ جو شخص وراثت کی ان احکامات کو نافذ نہیں کرے گا بلکہ وارثوں کے حصے کو کھائے گا، یتعد حدودہ، اللہ کی متعین کردہ ان قوانین سے حد تجاوزی کرے گا، اس کے لیے دائمی جہنم کی آگ ہے۔ شریعت کے اندر بہت کم اعمال کے لیے یہ سزا ہے کہ ہمیشہ جہنم، اس میں کفر ہے، شرک ہے، قتل ہے اور وارثوں کی حق تلفی ہے۔ اللہ محفظنا منہ۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، واللہ عموماً بیٹیوں کا حصہ کھاتے ہیں لوگ، ماں باپ کا حصہ کھاتے ہیں لوگ، بہنوں کا حصہ کھاتے ہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو تم میں سے کسی بے حیائی کا ارتکاب کر دیں۔ واللاتی یأتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ بناؤ تم، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں 4 آدمی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ جب تک اسلام نے 100 کوڑوں کی سزا نازل نہیں کی تھی، اس وقت تک یہ حکم تھا کہ اگر کسی بھی عورت نے بے حیائی کا ارتکاب کیا اور تم ان کے جرم کو 4 گواہوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہو، چونکہ عورت ذات بڑی نازک ہے، اس پر جھوٹی تہمت نہیں لگنی چاہیے۔ اللہ نے اس کو بڑا نازک بنایا ہے، اس کے دل کو، دماغ کو بھی، اور اس کے ہر چیز کو، لہٰذا اس کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرے کوئی انسان جھوٹی تہمت لگا کر۔ اس لیے شریعت نے کڑی شرائط لگائی کہ کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 4، تاکہ خواہ مخواہ اس کو کوئی بدنام نہ کر سکے۔ تو حد زنا کے نازل ہونے سے پہلے، 100 کوڑوں کی سزا نازل ہونے سے پہلے حکم یہ تھا کہ ان کو گھروں کے اندر بند کر دو تا حیات، لیکن بعد میں اتنی چھوٹ دے دی گئی، فرما دیا گیا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے، اور بعد میں اللہ نے راستہ نکالا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلد واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اوپر ایک لفظ آیا تھا من نسائکم، آپ نے غور کیا ہوگا، تمہاری عورتوں میں سے یعنی بیویوں میں سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نیچے لفظ آیا واللذان یأتیانہا منکم، اور اگر ان، اوپر سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بات چل رہی ہے کس کے بارے میں؟ شادی شدہ لوگوں کے بارے میں، اور نیچے بات چل رہی ہے غیر شادی شدہ لوگوں کے بارے میں۔ مفسرین نے یہ ایک تفسیر یہ بھی کی ہے، اور جو 2 عورتیں یا 2 مرد اور عورت یا لڑکا اور لڑکی یأتیانہا منکم، اس بے حیائی کا ارتکاب کریں تم میں سے، فآذوہما، اور غیر شادی شدہ ہوں تو تم ان کو اذیت دو، ان کو مارو، فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کریں، وہ اصلحا، اور اپنا حال سدھاریں، فاعرضوا عنہما، تو ان سے تم روگردانی اختیار کرو، ان سے اعراض کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔
تو معلوم ہے کہ اوپر کی آیت شادی شدہ لوگوں کے متعلق اور نچلے والی آیت کس کے متعلق تھی؟ غیر شادی شدہ کے متعلق. اوپر والے کے متعلق بعد میں رجم سنگساری کی سزا نافذ ہوئی اور نچلے والے کے متعلق کس کی سزا نافذ ہوئی؟ 100 کوڑوں کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے واللذان یأتیانہا منکم کی 2 مرد تم میں سے جو اس بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی لواطت کا ارتکاب کریں، تو ان کو تم اذیت دو. اب کیا اذیت؟ ابتدائی اسلام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا جو مرد کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے. بعض فقہا نے کہا کہ ان کو پہاڑ سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قوم لوط کو یوں زمین سے اٹھا کر آسمان سے نیچے پٹک دیا تھا. بعض نے کہا کہ ان کو پتھروں سے مارا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تا حیات ان کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے. فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. یقیناً اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کی جو کہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں نادانی کے اندر بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی ہی توبہ کرتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما. یعنی جب تک انسان کی سانس میں سانس ہے اور انسان سے نادانی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ توبہ کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. لیکن کب تک؟ ولیست التوبۃ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں الذین یعملون السیئات، جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے. قال، تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون، اور نہیں ان لوگوں کی کوئی توبہ قابل قبول ہے جو انتقال کر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو تب تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس پر غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، اس کی سانس اکھڑنی سٹارٹ نہ ہو جائے. چونکہ اس وقت وہ اسرائیل، ملک الموت اور دیگر فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. جو چیزیں کل تک اس کے لیے پردے میں تھی آج اس کے سامنے وہ ساری چیزیں کھل جاتی. نظام کائنات میں لاکھوں فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بارش والے، روزی والے، فلاں والے. فرماتے ہیں اب تو توبہ کر رہا ہے جبکہ تو موت کے فرشتے کو دیکھ چکا ہے، اس وقت تیری توبہ کو کوئی اعتبار نہیں. اور ایسے ہی کوئی کافر کلمہ پڑے غرغرے کے حالت میں تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اس سے پہلے اگر کوئی انسان توبہ کر لے، عالم بالا کے واضح ہونے سے پہلے، فرشتوں کے عالم ملائکہ کو دیکھنے سے پہلے، تو اس بندے کی توبہ قابل قبول ہوگی. قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. یہاں سے آگے کچھ جاہلیت کے رسموں کی تردید. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو. ہوتا یہ تھا جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا اور اس کی بیوی ہوتی پیچھے، تو بیوی کے باضابطہ طور پر جھگڑے ہوتے اس کے متعلق، اور یہ بیوی مرنے والے کی اس کے سوتیلے بیٹے کی ملکیت قرار دی جاتی. کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی ہے اور اس کا بچہ ہے، لیکن سگی ماں نہیں ہے اس بچے کی، تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ کی بیوی کو باضابطہ پراپرٹی اور ملکیت کے طور پر قبضے میں لیتا. قرآن کریم نے کہا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. ولا تعضلوہن، دوسری رسم بد، اور نہ تم انہیں روکو، لتذہبوا، تاکہ تم اڑا لو یا لے جاؤ، ببعض ما آتیتموہن، بعض وہ مال جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کرے. دوسرا جرم یہ کرتے تھے کہ بیوی کو طلاق دی، لیکن طلاق دینے کی یا طلاق نہیں دی بلکہ اس کو روکے رکھتے تھے اور نہ اس کو آزاد کرتے تھے. بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی، انبن ہونے کے بعد اس کو طلاق نہیں دیتے تھے، رہا نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو حق مہر 5 لاکھ 10 لاکھ دے رکھا ہے، اگر اس کو طلاق دے دیں گے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ حق مہر جو باغ یا زمین میں نے اس کو دیے وہ بھی میرے ملکیت سے نکل جائے گی. قرآن کریم نے کہا لا تعضلوہن، انہیں زبردستی روکے نہ رکھو، تاکہ تم نے جو مال انہیں دیا ہے اس میں سے بعض مال لے جاؤ، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن. تیسرا مسئلہ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کریں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت
انتہائی بد مزاج ہو اور انتہائی گندی زبان والی ہو اور شوہر کو ذہنی ٹارچر کرتی ہو، تو اس صورت کے اندر شوہر جو ہے ایک طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے کہ بیوی طلاق چاہے تو اس صورت میں اس کو وہ طلاق دے، لیکن اس سے مہر واپس لے کر، جس کو ہم بدلے خلا بولتے ہیں۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ سے مراد پھر اس بیوی کی بدزبانی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حد کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے حکم یہ تھا کہ اگر بیوی زناکاری کی مرتکب ہو جائے تو اس صورت میں بیوی سے حق مہر واپس لے کر اس کو گھر سے دفع کر دیا جاتا تھا، لیکن جب حد کے احکامات جاری ہو گئے اور پھر بیوی زنا کا ارتکاب کرے تو قرآن کریم نے اس پر سزا نافذ کر دی کہ اس کو سنگسار کر دو، پتھر مار کر۔ شریعت میں اس کی سزا رکھی گئی کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ جب اس کو رجم کر دیا گیا تو اب اس کا جو حق مہر تم نے اس کو دیا تھا اس کو واپس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا یاتینا، لیکن پہلے اس کا مال واپس لیا جاتا تھا، اگر بیوی بدکاری کی مرتکب ہو جائے تو حق مہر واپس لے کر اس کو گھر سے دفع کر دیا جاتا تھا۔ قرآن نے اسی کو کہا الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف۔ چوتھا حکم، اور تم ان کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو بھلے انداز کے اندر۔ تم اگر ان کے ساتھ اچھا رہو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا رہیں گے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے ولایت کے جتنے بھی رتبے عطا کیے ہیں وہ سارے کے سارے رتبے اپنی بیوی کی بد مزاجی کے برداشت کرنے پر اور صبر کرنے پر۔ اللہ نے مجھے ولایت کے جتنے رتبے عطا کیے ہیں اپنی بیوی کی بد مزاجی کے برداشت کرنے پر۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی اہلیہ اور اپنے گھر کے لیے اچھے ہوں۔ خیرکم خیرکم لاہلکم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن، پس اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو کسی وجہ سے، فعسى ان تکرہوا شیئا، پس امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھی ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کم سے کم یہ بھلائی تو ہے ہی کہ ایک بیوی کی وجہ سے شادی شدہ انسان زناکاری سے بدکاری سے بچ جاتا ہے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھی ہو۔ اب اللہ نے یہ جوڑے جو ہوتے ہیں عرش پہ بنائے ہوتے ہیں، یہ فرش پر نہیں بنتے ہیں کہ کوئی کہے کہ میں نے زبردستی اپنا جوڑا خود منتخب کیا۔ یہ اللہ کے یہاں عرش سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ کون سی بیوی کس کے موافق، کون سی لڑکی کس کے موافق ہے، اسی لحاظ سے اللہ کے یہاں سے یہ جوڑ بن کر آتے ہیں۔ کبھی شوہر بہت تیز ہوتا ہے، اگر بیوی بھی ویسی ہو تو روز سر ٹوٹیں گے۔ کبھی بیوی تیز ہوتی ہے، اگر شوہر بھی ویسا ہے تو روز سر ٹوٹیں گے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالًا، تو بیوی کے اندر جو خوبیاں ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے، اس کی کمیوں کوتاہیوں پر نہیں۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلے میں لانا چاہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کم سے کم اگر 4 سے زائد ہو تو اس کی اجازت ہی نہیں، اگر 4 سے زائد 5ویں لانی ہے تو چوتھی کو طلاق دو، جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے تب تک تم 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں شریعت نے یہ کہا کہ اس کی جگہ دوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ پہلی بیوی کو بہت سارا حق مہر دے رکھا ہے تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ ایمس کچ پیٹنی میں باغ یا زمین یا پونسو واپس اس میں ایمس دتموچ یا سون۔ قرآن نے کہا کہ خواہ تم نے اس کو ڈھیر سارا مال کیوں نہ دے رکھا ہو، اس میں سے دیے ہوئے حق مہر میں سے اس کو کچھ واپس نہ لو۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدل میں لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ، اور ان میں سے ایک کو دے چکے ہو تم قِنْطَارًا ڈھیر سارا مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم اس مہر کو واپس لوگے بہتان لگا کر اور کھلم کھلا گناہ کر کے؟ تو اس وقت ایسے مرحلے پر بہت سارے شوہر اخلاق سے گر جاتے ہیں اور وہ انتہائی برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلا بیوی پر بد کرداری کا الزام لگایا اور اس بد کرداری کے الزام کے ذریعے سے اس سے حق مہر کو واپس لیتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ایسی حرکت نہ کرنا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ باضابطہ طور پر عورتیں آج کل بہت زیادہ حق مہر طلب کر رہی ہیں، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ، ایسا کریں کہ اس کی ایک حد متعین کر دی جائے اکثر مہر کی کہ اس حد تک لے سکتے ہو، اس سے زائد نہیں لے سکتے ہو۔ تو انہوں نے ایک لمٹ محدود لگانی چاہیے۔ تو
جو ہی انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا جمعہ کے خطبے میں، ایک عورت تھی بوڑھی سامنے، اس نے کہا اے عمر، جب قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ تم دے چکے ہو ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مال، تو تم کون ہوتے ہو حق مہر کو محدود کرنے والے، اس کی ایک لمٹ متعین کرنے والے؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ نے سچ کہا، عمر غلط ہے، میں قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک بوڑھیا بھی عمر سے زیادہ جانتی ہے۔ اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا وکیف تأخذونہ، اور کیسے تم ان کا مال ان سے واپس لوگے حق مہر، وقد افضا بعضکم الی بعض، جبکہ تم میں سے بعض سے بے حجابانہ مل چکے ہیں، یعنی تم جمع کر چکے ہو، صحبت کر چکے ہو، وأخذنا، اور ان بیویوں نے لیے ہیں تم سے گاڑے عہد، پختہ عہد، میثاقا غلیظا، غلیظ غلاظ جمع میثاق مواثیق، وہ تم سے لے چکی ہیں پختہ عہد، یعنی آج جب تم ان کے ساتھ اتنا تم نے ان سے استمتاع کیا، فائدہ اٹھایا، زندگی کے اتنے ایام ایک ساتھ گزارے، اب تم چاہتے ہو کہ کیا کرو، ان سے حق مہر واپس لو، ہی انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اچھا ہوتا یہ تھا کبھی کبھی جاہلیت کے ایام کے اندر کہ کچھ لوگ اپنے والد کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرتے تھے، اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ۔ اسلام نے آ کر سوتیلی ماں کو ماں کا رتبہ دیا اور اس کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا۔ وَلَا تَنْكِحُوا، نہ نکاح کرو تم، مَا نَكَحَ، ان عورتوں سے جن سے کہ تمہارے والدین نے نکاح کیا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے سے تمہارے والد کی منکوحہ تمہارے نکاح میں تو تمہارے لیے جائز نہیں، اس کو فوراً چھوڑ دو، لیکن یہ کہ وہ گناہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ انہو کان فاحشہ، یقیناً یہ جو کام ہے انتہائی بے حیائی کا، وہ مقتا، اور اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، مقتا ناراضگی، وساء سبیلا، اور انتہائی بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، محرمات کی تفصیلات، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور خواہ وہ سگی بہن ہو، باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن، وعماتکم، تمہاری پھوفیاں، سگی پھوفی ہو، باپ شریک پھوفی ہو یا ماں شریک پھوفی ہو، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، سگی خالہ ہو، باپ شریک خالہ ہو یا ماں شریک خالہ، وبنات الاخ، اور اسی طریقے سے تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور اسی طریقے سے تمہاری بھانجیاں۔ اس کے اندر بھی وہی تفصیلات آئیں گے، سگی ہو یا باپ شریک بھتیجیاں یا ماں شریک بھائی کی بیٹی ہو۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور اسی طریقے سے حرام کر دی گئی تم پر وہ مائیں تمہاری جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا اس کی بیٹیاں تمہارے لیے رضائی بہنیں ہوگی، وہ تمہارے حرام۔ اور اگر تو لڑکی ہے دودھ پینے والی، تو جس عورت کا تجھ لڑکی نے دودھ پیا ہے، اس لڑکی کے، اس عورت کے جتنے لڑکے ہیں وہ تمہارے رضائی بھائی ہو گئے، وہ تمہارے لیے حرام ہو گئے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اسی طریقے سے تمہاری بیویوں کی مائیں، حاشیہ میں اس کا اشر پڑھ چونن ساس، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری زیر پرورش وہ عورت لڑکیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، جو تمہاری پرورش میں، ربائب ربیبہ اپنی بیوی کی کسی دوسرے شوہر سے لڑکی کو بولتے ہیں، اپنی بیوی کی کسی اور شوہر سے لڑکی کو ربیبہ بولتے ہیں، تو تمہاری وہ ربائب، وہ لڑکیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، جو تمہاری پرورش میں، ہجرن کی جمع، من نسائکم اللَّاتِی، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم جمع کر چکے ہو، اللَّاتِی دخلتم بہن، کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہو، تو فرماتے ہیں صرف نکاح کرنے کی وجہ سے اس کی بیٹی تم پر حرام نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کی بیٹی تم پر تب حرام ہوگی جب کہ تم اس کے ساتھ شب باشی بھی کر لو، رات بھی گزار لو، تب جا کر اس کی بیٹی تم پر حرام ہو جائے گی۔ اگر صرف نکاح ہوا اور نکاح کے بعد فوراً طلاق ہوگی تو تب صورت میں اس کی بیٹی تمہارے لیے حلال رہے گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پس اگر ان عورتوں سے تم نے جمع اور دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے پر۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلیلتن کی جمع بہو، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہوں، یعنی بہو نوشمس کا شر پڑھ چونن، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی اس کے بیٹے نے کسی لڑکی کے ساتھ صرف نکاح کر لیا، محض نکاح کرنے کی وجہ سے وہ
اس کے خسر کے لیے یعنی بیٹے کے باپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، جمع شرط نہیں۔ جو ہی نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اگر بیٹے نے اس کو طلاق دے دی تب بھی وہ خسر کے لیے یعنی بیٹے کے باپ کے لیے حرام رہے گی۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور اسی طریقے سے حرام کر دیا گیا ہے تم پر کیا؟ ان تجمعوا بین الاختین، یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ دو بہنیں ایک ساتھ بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی ہیں، اس کی صرف ایک ہی سبیل ہے کہ اگر ایک بہن کا انتقال ہو گیا یا طلاق واقع ہو گئی تو پھر اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد اس کی بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن جمع بین الاختین دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کیا جائے ایسا کرنا جائز نہیں۔ الا ما قد سلف، ہاں جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، وہ تمہارے لیے معاف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دو بہنیں اس وقت تمہارے نکاح میں ہیں تو چونکہ نکاح پہلے ہو چکا تو تمہارے لیے حلال نہیں، پیچھے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے اب ان میں سے ایک بہن کو رکھ لو، دوسری کو جدا کر دو۔ ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ ابھی یہ حکم پورا نہیں ہوا، ایک آیت کے بعد یہ حکم پورا ہوگا۔ 5ویں سپارے کی پہلی آیت اسی حرمت سے متعلق ہے۔ والمحصنات من النساء، اور اسی طریقے سے حرام کر دی گئی ہیں تم پر کون سی عورتیں؟ جو کسی کے نکاح میں ہوں۔ شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو ایسا نہیں کہ وہ اس نکاح کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ دوسرا نکاح کر لے، پھر تیسرا نکاح۔ تعدد شوہر کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر تو ایسا ہوتا تھا، اور آج بھی یورپ کے اندر کہ ایک ایک عورت نے 4 مرد رکھے، لیکن اسلام ایسی غلاظت گندگی کی اجازت نہیں دیتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملکیت میں ہو باندیاں۔ اسلام نے شرط یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اور اس نے اس کو طلاق دے دی تو شرط یہ ہے کہ وہ عدت گزارے 3 حیض، 3 ماہواری، تب جا کر اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا کیا تھا کہ کسی ملک پر حملہ کیا گیا، یہ اسلام کے ابتدائی دنوں کے اندر ملک پر حملہ کرنے کے بعد جو ملک جس ملک پر غاصب یا قابض ہوتا، فاتح ہوتا، تو وہاں کے بچوں کو گرفتار کر کے لایا جاتا، تو لڑکیوں کو باندی بنایا جاتا، لڑکوں کو غلام بنایا جاتا۔ اب سبیلیں یہی ہوتی تھی کہ اس زمانے میں قتل کر دیا جاتا، تو کہتے تھے چلو بھائی قتل کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو گھروں کے اندر نوکر رکھ لو، کم سے کم ان کو زندگی کا تحفظ مل جائے۔ تو اگر کسی دارالحرب سے کسی عورت کو گرفتار کر کے لایا جائے، اس کے لیے بھی اسلام نے شرط رکھی کہ کم سے کم اس کا 1 حیض گزر جائے۔ جب اس کا 1 حیض گزر جائے گا تو 1 حیض گزرنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ الا ما ملکت ایمانکم، کتاب اللہ علیکم، یہ احکامات اللہ نے تم پر لکھ دیے ہیں۔ وأحل لکم، اس کے سوا جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ وأحل لکم ما وراء ذالکم، اس شرط کے ساتھ ان تبتغوا باموالکم، تم ان کو طلب کرو اپنے مال کے عوض میں، تم ان کو طلب کرو مہر کے عوض، بغیر مہر کے نکاح درست نہیں ہوگا۔ محسنین، شرط یہ ہے کہ ان کو نکاح میں لانا چاہو، محض پیسے دے کر زناکاری اور بدکاری مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری اور زناکاری کرتے ہوئے۔ فمستمتعتم به منہن، سو ان میں سے جس سے بھی تم نے فائدہ اٹھایا، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو دے دو ان کا وہ مہر جو طے کیا جا چکا ہے، فریضہ۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما تراضیتم، اس مقدار کے سلسلے میں جس پر تم باہمی طور پر رضامند ہو جاؤ، من بعد الفریضۃ، ابتدائی طور پر متعین کرنے کے بعد۔ مثلا ابتدا نکاح کے وقت حق مہر طے ہوا تھا 5 لاکھ، بعد میں نے بولا بیوی نے چلو بھائی 3 لاکھ، تو تم دونوں اس 3 لاکھ کی مقدار پر راضی ہو گئے تو کوئی حرج نہیں۔ یا اسی طریقے سے شوہر کو احساس ہوا کہ بھائی حق مہر 5 لاکھ رکھا تھا لیکن یہ کم ہو جاتا تجھے، چلو میں تجھے 10 لاکھ دوں گا، تو ٹھیک ہے، کمی کرنا چاہو یا زیادتی کرنا چاہو، اللہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کی ذات جاننے والی ہے، حکمت والی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔